صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ کا، بہت ہی خوبصورت اس سلسلے کا جس کا نام ہی بڑا پیارا ہے، کیا سراپا میرے حضور کا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کے مبارک سراپے پر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضائے بدن پر کچھ نہ کچھ مدنی پھول لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بات ہوگی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری خوبصورت آنکھوں کی۔ جی ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چشم مبارک کیسی تھی؟ علماء لکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں بڑی اور قدرت الہی سے سرمگی تھی، یعنی سرمگی کہتے ہیں سرما لگی ہوئی آنکھیں۔ میں اور آپ اپنی آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں زینت کے لیے، مگر کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ سرما بغیر لگے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں سرمگی تھیں اور پلکیں دراز تھیں۔ سبحان اللہ۔ اور آنکھوں کی سفیدی بڑی زبردست سفیدی تھی، مگر اس میں سرخ ڈورے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور کتب سابقہ میں، یعنی قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں، اس میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال تھی اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ آپ نے تجارت کا سفر کیا ملک شام کی طرف، تو وہاں بصرہ میں نستور ایک راہب تھا، پرانی کتابوں کا عالم تھا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، طویل واقعہ ہے کہ اس کے عبادت خانے کے قریب ایک درخت کے سائے تلے پیارے آقا نے آرام کیا، تو حضور کی نسبت سے اس راہب نے ایک سوال کیا تھا کہ ان کی دونوں آنکھوں میں سرخی ہے، اور میسرہ نے جب جواب دیا تھا کہ ہاں، وہ سرخی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ تو کیا خوبصورت آنکھیں، کیا پیاری آنکھیں، سبحان اللہ۔ اور پھر ان آنکھوں نے دیکھا کیا کیا، اللہ اکبر۔ جن آنکھوں نے رب کا دیدار کیا ہو، اس کی بصارت کا، اس کی بینائی کا عالم کیا ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے کہ میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تمہارے رکوع اور سجود اور دل کے خشوع، یعنی دل کی جو کیفیات ہیں، وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ میرے آقا رات میں ایسے دیکھتے جیسے روشن دن کی طرح دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور کیوں نہ دیکھیں، جب رب کو دیکھ لیا تو اب اور کیا باقی رہ جاتا ہے۔ میں ایک اور مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں ناظرین، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل سے جب عرض کی تھی کہ یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو ارشاد باری ہوا کہ موسیٰ تم نہیں دیکھ سکو گے۔ دوبارہ عرض کی تو ایک تجلی جو ہے، نور کی ایک جھلک کوہ طور پر نازل کی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایک جھلک دیکھی، تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے۔ اب اللہ کے نور کی جھلک دیکھی، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بصارت کا عالم یہ ہو گیا کہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ آدھی رات کو کالی زمین پر کالی چونٹی 30 میل دور سے آپ دیکھ لیا کرتے تھے۔ ذرا غور کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نور کی جھلک دیکھی تو بصارت کا عالم یہ ہو گیا۔ میرے آقا نے تو رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، براہ راست دیکھا، بغیر کسی واسطے کے دیکھا۔ تو بتائیے اب نبی پاک کی بصارت کا، آپ کی ان آنکھوں کی پہنچ کا عالم کیا ہوگا۔ جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اور یقین جانے ناظرین، جب یہ نگاہ اٹھتی تھی نا، اور آج بھی جب اٹھتی ہے، تو دریائے رحمت بہا دیتی ہے۔ کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو تضمین ملائی گئی، جو اشعار ملائے گئے، سبحان اللہ۔ دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، پڑ گئی جس پہ رحمت پہ بخش آ گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کی کیا بات ہے۔ محشر پہ جس پہ پڑ جائے گی نا، وہ بخشا جائے گا، کیونکہ آقا تو ہیں ہی شفیع نا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت تو بڑی کمال کی دھارس دلاتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ پریشان ہوں گے، مصیبت زدہ ہوں گے، مسائل سے نکل نہیں پا رہے ہوں گے۔ سنو، میرے اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں، دیکھو اگر آقا کی ایک نگاہ پڑ گئی نا، توجہ ہو گئی، تو قسمت میں چاہے کتنی پیچیدگیاں کیوں نہ ہوں، کتنی پریشانیاں کیوں نہ ہوں، بس آقا کی نگاہ پڑنے کی دیر ہے، سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج،
آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، ایک نگاہ پڑ گئی تو کام ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں ایسے کام کرنا نصیب فرمائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بس نگاہ رحمت ہم پر بھی پڑ جائے۔ آقا ایک بار نظر اٹھا کر ہمیں بھی دیکھ لے، توجہ فرما لے تو بگڑی بن جائے گی۔ کیا بات ہے، کیا سراپا میرے حضور کا ہے۔ اس سلسلے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں کا تذکرہ ہوا۔ اگلے سلسلے میں ایک اور عضو مصطفیٰ، ایک اور بدن کی خوبصورت خاصیت لے کر حاضر ہوں گے۔ حلیہ مبارک سمجھتے جائیں گے، تصور جانا میں گم رہیں گے، کبھی تو کرم ہوگا کہ ہمیں بھی دیدار نصیب ہو جائے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔